پھر نکاح کو شریعت اسلامیہ نے اتنا آسان بنایا کہ اس سے آسان، اس سے زیادہ آسان کوئی دوسرا معاملہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ جو دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے اس میں ہماری نفسیات کی پوری رعایت ہے۔ یہ بات بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مرد کے دل میں عورت کی اور عورت کے دل میں مرد کی کشش رکھی ہے۔ اسی کشش کا نتیجہ ہے کہ انسان کی فطرت یہ تقاضا کرتی ہے کہ زندگی مرد اور عورت دونوں کے باہمی اشتراک کے ساتھ بسر کی جائے۔ بعض مذہب وہ ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ یہ کشش شیطانی خواہش ہے، لہذا جب تک اس شیطانی خواہش کو نہیں مٹاؤ گے اس وقت تک اللہ کا قرب حاصل نہیں ہوگا۔ چنانچہ ان مذاہب نے رہبانیت کی بنیاد ڈال دی اور یہ کہہ دیا کہ نکاح اور شادی نہ کرو، مجرد زندگی گزارو، اکیلے تنہا جیو۔ لیکن اسلام جو دین فطرت ہے وہ جانتا تھا کہ یہ کشش انسان کی فطرت میں داخل ہے اور فطرت سے بغاوت یہ فطرت کو غلط اور ناجائز اور حرام راستے پر ڈال دے گی، حرام راستے کھل جائیں گے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی انبیاء بھیجے اور ہم نے ان کو بیویاں بھی عطا کی، اولاد بھی عطا کی، لہذا بیوی بچوں سے الگ زندگی نہیں گزارنی ہے بلکہ بیوی بچوں کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، اس لیے کہ یہ فطرت کا ایک تقاضا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس فطری تقاضے کو پورا کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کسی قسم کی کوئی پابندی نہیں۔ چنانچہ نکاح کے وقت خطبہ پڑھنا بھی کوئی لازمی شرط نہیں، واجب اور فرض نہیں ہے، البتہ سنت ضرور ہے۔ اگر دو مرد دو عورت بیٹھ کر ایجاب و قبول کر لیتے ہیں اور دو گواہ اس مجلس میں موجود ہوں، یا تو دو مرد گواہ ہوں یا ایک مرد اور دو عورتیں بطور گواہ موجود ہوں، تو بس نکاح ہو گیا اور دونوں ایک دوسرے کے لیے حلال ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تاکہ انسان کی جو فطری خواہش ہے اس کو پورا کرنے کا جائز راستہ اتنا آسان ہو جائے کہ اس میں کوئی دشواری نہ ہو۔ نکاح کے لیے نہ منگنی شرط ہے، نہ مہندی شرط ہے، نہ تقریب شرط ہے، نہ اجتماع شرط ہے، نہ کسی کو بلانا شرط ہے۔ آقا دو جہاں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤونتاً، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں مشقت کم سے کم ہو، صرفہ کم سے کم ہو، خرچہ کم سے کم ہو، زیادہ مشقت نہ اٹھائی گئی ہو بلکہ سادگی کے ساتھ بغیر کسی تکلف کے نکاح کر لیا گیا ہو۔ ایسے نکاح میں اللہ تعالیٰ زیادہ برکت عطا فرماتے ہیں۔ لیکن افسوس، شریعت نے اس نکاح کو جتنا آسان بنایا تھا ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا۔ آج نکاح کرنا ایک عذاب ہے۔ سالوں اور مہینوں پہلے سے جب تک اس کی تیاری نہ کی جائے اور اس پر لاکھوں روپے خرچ نہ کیے جائیں اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ دیکھیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں کس طرح نکاح ہوتے تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں ہیں، یعنی ان 10 خوش نصیب صحابہ میں سے ہیں جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراحت کے ساتھ خوشخبری دے دی کہ یہ جنت میں جانے والے ہیں۔ یوں تو تمام صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ تعلق ان کا تھا، لیکن عشرہ مبشرہ وہ 10 صحابہ ہیں جو اخص الخواص ہیں۔ ان میں سے ایک حضرت عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں۔ حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے دیکھا ان کی قمیض پر، کرتے پر ایک زرد پیلا نشان لگا ہوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری قمیض پر یہ پیلا نشان کیسے لگ گیا؟ جواب میں حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے فرمایا یا رسول اللہ، میں نے نکاح کیا ہے، نکاح کی وجہ سے میں نے خوشبو لگائی تھی، یہ اس خوشبو کا نشان ہے۔ آپ نے ان کو دعا دیتے ہوئے فرمایا بارک اللہ لک وعلیک، اللہ تمہیں برکت عطا فرمائے۔ پھر فرمایا اولم ولو بشاۃ، بھئی دیکھو ولیمہ کر لینا چاہے ایک بکری کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ مہاجر صحابہ کرام میں سے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا دور کا رشتہ بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں ہے، لیکن اپنے نکاح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں بلایا، بلکہ نکاح کے بعد آپ کے پوچھنے پر بتایا کہ میں نے نکاح کر لیا ہے۔ اور پھر خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی شکایتاً یہ نہیں کہا کہ تم نے اکیلے نکاح کر لیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، بلکہ برکت کی دعا دی، فرمایا بارک اللہ لک وعلیک، یہ ضرور فرمایا کہ ولیمہ کر لینا چاہے اس کے لیے ایک بکری ہی ذبح کرنی پڑے۔
اگر آج کوئی شخص اس طرح نکاح کر لے کہ اپنے خاص لوگوں کو بھی نہ بلائے تو پھر دیکھیے گا کہ اس سے لوگوں کو کتنی شکایتیں ہوں گی، کتنے شکوے گلے ہوں گے کہ یہ صاحب تو اکیلے اکیلے نکاح کر کے بیٹھ گئے، ہمیں پوچھا تک نہیں۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شکایت نہیں فرمائی۔ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ انصاری صحابی ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت کا بڑا خصوصی لگاؤ تھا۔ ان کا واقعہ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ غزوہ بنی المصطلق سے جہاد کر کے واپس آ رہے ہیں، ان کا اونٹ بہت آہستہ رفتار سے چل رہا تھا، اڑیل تھا، یہ اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتے مگر وہ چلتا ہی نہیں، پورا قافلہ آگے نکل جاتا، یہ پیچھے رہ جاتے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ان کو دیکھا کہ یہ بار بار پیچھے رہ جاتے ہیں، تو آپ ان کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ تم قافلے کے ساتھ ساتھ کیوں نہیں چلتے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ اونٹ چل کر نہیں دیتا، میں اس کو تیز چلانے کی کوشش کرتا ہوں مگر یہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ آپ نے قریب کی جھاڑی سے ایک لکڑی توڑی، ہلکی سی وہ لکڑی چابک کے طور پر اس اونٹ کو لگائی، جیسے ہی آپ نے وہ لکڑی لگائی بس وہ اونٹ تو ہوا ہو گیا اور بہت تیزی سے دوڑنے لگا، یہاں تک کہ تمام قافلے سے آگے نکل گیا۔ نبی پاک علیہ السلام پھر ان کے قریب پہنچے اور آپ نے ان سے فرمایا اب تو بھئی تمہارا یہ اونٹ بہت تیز دوڑ رہا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آپ کی برکت ہے، اتنا تیز ہو گیا کہ سب سے آگے ہو رہا ہے۔ آپ نے ان سے فرمایا یہ تو بہت شاندار اونٹ ہے، کیا تم یہ اونٹ مجھے بیچو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بیچنے کی کیا بات ہے، اگر آپ کو پسند ہے تو آپ میری طرف سے ہدیہ قبول فرما لیں۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی میں تو قیمتاً لوں گا، اگر بیچنا ہو تو بیچ دو۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر آپ خریدنا ہی چاہتے ہیں تو آپ جس قیمت پر چاہیں لے لیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بھائی تم بتاؤ کتنی قیمت پر بیچو گے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا رسول اللہ میں اس کو ایک اوقیہ چاندی کے عوض فروخت کرتا ہوں، بیچتا ہوں۔ اوقیہ یہ چاندی کا ایک وزن ہوتا تھا جو تقریباً 40 درہم کا ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا تم نے تو بہت زیادہ قیمت لگا دی، اس قیمت میں تو بڑے بڑے اونٹ آ جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا رسول اللہ پھر آپ جتنی قیمت لگانا چاہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو میں ایک اوقیہ میں خریدتا ہوں اور میں اس کے پیسے مدینے پہنچ کر دوں گا۔ اب یہ سنا تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ اونٹ سے اتر کھڑے ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی اونٹ سے کیوں اتر گئے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ اونٹ تو آپ نے خرید لیا ہے، اب یہ آپ کا ہو گیا۔ حضور نے فرمایا کیا تم مدینہ منورہ پیدل چل کے جاؤ گے؟ تم ایسا کرو اسی پر سواری کر کے مدینہ منورہ تک پہنچ جاؤ، وہاں جا کر تم سے ہم اونٹ لے لیں گے اور پیسے دے دیں گے۔ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے وہ اونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اونٹ بھی ان کو واپس کر دیا اور ایک اوقیہ چاندی بھی ان کو دے دی۔ یہ در حقیقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو نوازنے کا ایک بہانہ تھا۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت وہ اونٹ تیز چل رہا تھا ان کا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ چل رہے تھے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھائی جابر تم نے شادی بھی کی یا نہیں؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں نے غزوے میں آنے سے پہلے ہی نکاح کر لیا تھا۔ آپ نے پھر سوال کیا کہ تم نے کسی کنواری سے نکاح کیا ہے، طیبہ یعنی شادی شدہ عورت سے نکاح کیا؟ انہوں نے جواب دیا رسول اللہ میں نے ایک طیبہ عورت سے، شادی شدہ عورت سے نکاح کیا ہے جو پہلے ایک شخص کے نکاح میں تھی، جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو میں نے ان سے نکاح کر لیا۔ آپ نے پوچھا پھر سوال کیا کہ تم نے کنواری سے کیوں نکاح نہیں کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ دراصل میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا اور میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اس لیے مجھے ایک ایسی عورت کی تلاش تھی جو ان کی بھی دیکھ بھال کر سکے، اس لیے اگر میں نوعمر لڑکی سے شاید نکاح کرتا تو وہ ان کی صحیح دیکھ بھال نہیں کر سکتی تھی، اس لیے میں نے طیبہ یعنی شادی شدہ بیوہ عورت سے نکاح کیا ہے۔ چنانچہ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی اور فرمایا بارک اللہ لک وعلیک وجمع بینکما بخیر، اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، الفت و محبت کے ساتھ دونوں کو جمع فرمائے۔ آپ اندازہ لگائیں حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے غزوے میں جانے سے پہلے مدینہ منورہ میں نکاح کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ہی تشریف فرمائے، اس کے بعد غزوے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پھر جب اس غزوے سے واپس ہوئے تو آپ کے پوچھنے پر انہیں بتایا کہ میں نے ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ انہوں نے اس کی ضرورت نہیں سمجھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجلس نکاح میں بلائیں، نہ ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی تم نے چپ کے نکاح کر لیا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟
بہرحال آج ہم نے نکاح کو مشکل بنا دیا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب حلال کے دروازے بند کر دیے تو حرام کے دروازے کھل رہے ہیں۔ آج اگر حلال کا راستہ کوئی شخص اختیار کرنا چاہے تو اس کے راستے میں پابندیاں اور رکاوٹیں، اور جب تک لاکھوں روپیہ نہ ہو وہ حلال راستہ اختیار نہیں کر سکتا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ حرام کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے دروازے چوپٹ کھلے ہیں۔ اس کے ذریعے معاشرے میں فساد پھیلتا جا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا: ثلاثا لا تؤخرها الصلاة اذا دخل وقتها، الجنازة اذا حضرت، والأيم اذا وجدت لها كفوا۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تین چیزوں میں دیر نہیں کرنی چاہیے: ایک نماز جب اس کا مستحب وقت شروع ہو جائے، اور دوسرے جنازہ جب تیار ہو جائے، اور تیسرے جب بے شوہر لڑکی کا مناسب رشتہ مل جائے تو اس کے نکاح میں دیر مت کرو۔ لہذا ان تینوں چیزوں میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا: اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ الا تفعلوا تکن فتنة فی الارض وفساد کبیر۔ اگر تم ایسا نہیں کرو گے، یعنی مناسب رشتہ ملنے پر لڑکی کا رشتہ نہیں کرو گے، تو زمین میں فتنہ اور فساد پھیل جائے گا۔ اگر تمہارے پاس کوئی ایسا آئے کہ جس کے دین سے، جس کے اخلاق سے مطمئن ہو تو اس صورت میں اس کا نکاح کر دو۔ نہیں کرو گے تو فتنہ پھیل جائے گا، زمین میں فساد پھیل جائے گا۔ حلال راستہ تو بند ہو رہا ہے، حرام راستے کھلتے جا رہے ہیں۔ شریعت نے جس قدر نکاح کو آسان بنایا تھا، آج ہم نے اس کو اتنا ہی مشکل بنا دیا، اس کو ایک عذاب بنا دیا، پرتکلف بنا دیا۔ خدا جانے کیا کیا رسمیں اس کے اندر ہم نے اپنی طرف سے داخل کر دی ہیں۔ پہلے مگنی ہوگی، پھر مگنی کے اندر فلاں رسمیں ہونی چاہیے، شادی سے پہلے مہندی ہونی چاہیے، ان رسموں کے بغیر نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ سب ہم نے اپنی طرف سے اضافے کر رکھے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج نکاحوں میں بے برکتی ہوتی جا رہی ہے۔ بہرحال یہ خوشی کا موقع ہے۔ اس موقع پر دو افراد رشتے ازدواجیت کے اندر منسلک ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مجلس کو مبارک بنائے، اور ان دونوں حضرات کے لیے جن کا نکاح ہونے جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے لیے خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے، اور دونوں کو خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، الفت کے ساتھ، محبت کے ساتھ جمع فرمائے، اور اس نکاح کو برکتی بنائے۔ اب انشاءاللہ ابھی یہ نظام شروع ہو